السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا ریلیونٹ ہے اور کنٹمپرری سینیریو میں اس کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے، چونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹلائزیشن، گلوبلائزیشن یہ ایسے فینومیناز ہیں جن کے پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں، پروز بھی ہیں، کونس بھی ہیں۔ اور یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب ہے جسے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو سوسائٹی پہ، ہمارے کلچر پہ، ہمارے برین پہ، ہماری ایتھکس پہ اور سائیکالوجی پہ پڑتے ہیں، اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو آج ہم معاشرتی بگاڑ میں سوشل میڈیا کے کردار پہ ایک نگاہ دوڑائیں گے، اور اس سے پہلے جو پیرامیٹر میں نے رکھا ہے، ہمیشہ مدینہ ثانی اور نظام حکومت آپ کو جتنے بھی نقائص اور معاشرتی برائیاں ہیں ان کا سولوشن قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں دیتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت ہی سپریم لا ہے اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی اسپریچول ریلیجس ٹریننگ ہو، آپ کی ایتھیکل اور مورل سٹینڈرڈ جو ہیں ان کا ایکسیلنس بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی سوشل الائنمنٹ قرآنک پرسپیکٹو میں ہم کو دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جس صورت کا انتخاب کیا ہے میں نے، وہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 114، ورس نمبر 114، جو ایک پیرامیٹر سیٹ کرتی ہے ہم سب کے لیے، انڈیویجولی بھی، کولیکٹیولی بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ تو کرائیٹیریا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا زندگی کے ہر مرحلے پہ، چاہے آپ سیل فون ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، ورک پلیس پہ بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کرائیٹیریا یہ ہے کہ مومنین وہ ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم صرف عقائد عبادات سے متعلق نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں نظام حیات کے طور پہ جہاں پہ بھی خیر بانٹنے والا ہو وہ نیکی کا حکم ہے۔ اور برائی سے روکنا، چاہے وہ برائی سود کی شکل میں ہو، انٹرنیٹ کی برائی کی شکل میں ہو، برانہ ویڈیو کی شکل میں ہو، سکیمنگ کی شکل میں ہو، بلنگ کی شکل میں ہو، فشنگ کی شکل میں ہو، ہر طرح کی برائی سے منع کرنا یہ اس میں آتا ہے۔ اور یسارعون الی الخیرات، نیکی میں تیزی سے، سرعت سے آگے بڑھنا، یعنی نیکی کو پریفرنس دینا، یہ ان لوگوں کا ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے حدیث صحیح مسلم کی ہے، امام احمد نے بھی اسے نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی، کہ جو شخص کسی کے عیب کا پردہ رکھے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا پردہ رکھے گا۔ یہ کتاب البر والصلہ والآداب، حدیث نمبر 2590۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو فحاشی اور ریانی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے شب و روز نافرمانیوں، کھیل تماشوں میں بسر ہونے والے ہیں۔ اے آئی کا ایک سیلاب ہے جس کے پازیٹیوز ہیں، مگر اس کے نیگیٹیوز کے ذریعے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف لوگوں کی پرائیویسی بھی بریچ ہوتی ہے، ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے لوگوں کی معاشرتی زندگی پر، ان کی عائلی زندگی پر، فیملی پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور یہ فحاشی اور ریانی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اس پہ قرآنک پرسپیکٹو میں ہمارے ساتھ بالکل اللہ رب العزت نے جو واضح حکم دیا ہے سورہ نور کے اندر، ورس نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لائیں وہ پیروی نہ کریں شیطان کے نقش قدم کی، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی وہ نقصان کرے گا، بے شک وہ بے حیائی اور برائی سکھاتا ہے۔ فحش کھلے عام ہے، اور منکر جو ہے وہ اعلانیہ ہے یا غیر اعلانیہ ہے۔ تو آپ کی پرائیویسی، چاہے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، مختلف ٹولز کے ذریعے لوگوں کو ہیک کرتے ہیں، ان کو سیکس اسالٹ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ڈارک ویب، بیونڈ ڈارک ویب جاتے ہیں، تو ان ایتھیکل سٹینڈرڈ جو ہیں، یہ فینومینا جو ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو رہے ہیں، اس موضوع پہ اپنے ڈیجیٹل ایکسپرٹ سے بھی، سائیکالوجسٹ سے بھی، جو ہمارے اسپیکرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں،
ان سے بھی جانیں کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اس کا کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے. ایجوکیشنل فرنٹ پہ جو رچ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ہیں، جو نامز ہیں، ایتھکس ہیں، اس کو کیسے پروموٹ کریں، اور دیگر جو ٹولز ہیں ان کے ذریعے ہم معاشرے میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ خطیب جو ماہر نفسیات و قانون ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے فہد ملک صاحب، ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں، تمغہ امتیاز حکومت پاکستان. بہت شکریہ. ہمارے تیسرے گیسٹ معزز و مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال، آپ انفلوئنسر ہیں، اسپیکر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. انٹرو میں چونکہ آپ کی آمد سے پہلے میں نے یہی ذکر کیا کہ جو سٹینڈرڈ ہمارے گرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے، انزائٹی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، جس طرح سے بولنگ ہوتی ہے، نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو اسلامک پرسپیکٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے ری کنیکٹ کیا جائے اپنے رچ کلچرل ہیریٹیج سے، نالج سے، تاکہ پیس آف مائنڈ اور ہارٹ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جائیں. مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قلب امین سے بلد امین تک کا سفر کب طے ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں عرض یہ کروں گا کہ باہر تو بہت بارش ہو رہی ہے اور ژالہ باری ہو رہی ہے، اور باہر ہمیں جانا بھی ہے، تو جانے سے پہلے رین کوٹ پہن لیا جائے، اونچے جوتے پہن لیے جائیں، چھتری اچھی سی لے لی جائے. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سارے کو روکنا نہ قانونی طور پر کبھی ممکن ہو سکے گا جو مجھے لگ رہا ہے، اور نہ کسی طریقے سے آپ کوئی الیکٹرون یعنی اس کا کوئی ڈیجیٹل میتھڈ سے اس کو روک سکیں گے. جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ بچے جو ہماری گود میں ہیں ان کا ویلیو سسٹم اس طرح کا ڈیولپ کر دیں کہ ان کے لیے ان پرکھنا کہ یہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹو ہے یہ آسان ہو جائے. آپ بازار میں آپ کو ایسی بھی جلیبیاں مل جائیں گی جن کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور آپ کو شو کیس میں پڑے ہوئی مٹھائیاں بھی مل جائیں گی. جو خریدار ہے اس کے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اس نے کون سی چیز خریدنی ہے اور کون سی چیز نہیں خریدنی. میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ نیگیٹو ہو رہا ہے، لوگ فیملی ویلاگنگ کر رہے ہیں، یہاں بے حیائی نظر آ رہی ہے. ان تمام باتوں کا وویلا مچانے کی بجائے ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ماحول میں ایک تربیت کے نظام کو سٹرونگ کریں، اپنے فیملی کے نظام کو سٹرونگ کریں، خاص طور پر والدین کو سکھائیں پیرنٹنگ کے پرنسپل کہ وہ بچے جو 5 سال سے کم عمر ہیں ان کا مزاج اور ان کا کردار کیسے اس طرح کا بنایا جائے کہ صحیح اور غلط کی ان کو پہچان ہو اور ہمیں ڈنڈا لے کر ان کو منع نہ کرنا پڑے. تو یہ بنیادی طور پر یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر اپنی محنت کو لگانا چاہیے بنسبت یہ کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرنے پر. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ سائیکلوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں مختلف قسم کی ویڈیو گیمز ہیں، بچے وہ کھیلتے ہیں، پھر اس کے ساتھ آئس کی ٹاکسکس بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. اور ہم نے 3-4 کیسز ابھی BBC کی رپورٹ اور مختلف ہیومن رائٹس کی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی بچوں نے اپنے والدین پہ اٹیمپٹ کی ہے مرڈر کی، اور کئیوں نے کیا بھی ہے. 1-2 کیسز کراچی میں بھی آئے. تو امپیکٹ پتہ چلا کہ ایک مخصوص قسم کی گیم ہے PUBG جسے کہتے ہیں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ تھا. تو سائیکلوجیکلی بچے گھروں میں بھی چڑچڑے پن کا شکار ہے. اگر موبائل لینے کی کوشش کریں، یہاں BCU میسیج ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ پروگرام آج کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. تو کس حد تک بچوں کی نفسیات متاثر ہو رہی ہے اور اس کا انکاؤنٹر کیا ہے؟ بہت ریلیٹڈ ہے، جیسے سر نے بات کی نا، اسی سے لنک کرتے ہوئے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی. گھروں کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حساسیت کے لیول بہت ہائی ہوئے ہوئے ہیں. ہر بچہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا تشویش میں، بے چینی میں، بے تابی میں، اس سارے لیول پہ جا رہا ہے. لیکن اماں ابا کے لیول پہ اس انڈرسٹینڈنگ کو نہ سمجھنا. دیکھیں امپیکٹ سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا سائنس کی بیس پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. نو عمری کے لیول پہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو حساسیت کا لیول ہوتا ہے، یا سامنے پری فرونٹل کارٹیکس ہوتا ہے دماغ کا، وہ لیول پراپر ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا، اور اسے اتنی ہائی اسٹیمولیشن دی جاتی ہے. کس لیول پہ؟ یہ جو ہم ڈوپامن اسپائک بھی پڑھتے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ بچہ ایک طرح سے دوائی کے طور پر اس کو لے رہا ہے، اور اس قدر لے رہا ہے کہ اس دوائی کا اثر بھی نہیں بعد میں ہو رہا ہوتا. ہر تھوڑی دیر میں چچا رہا ہوتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے. اتنی زیادہ ایڈکشن تک لیول جانا، ایک پورا پروسیس عمل طے ہوتا ہے. اس سارے عوامل کے اندر جو امپیکٹ اس کے جذبات کی صحت، اس کی اپنی حساسیت، اور اس کا جو امپیکٹ ود اے ریلیشن شپ بنتا ہے، جس کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ تعلقات
آپ کے صرف اپنے ساتھ بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ تعلق اس کے ساتھ اپنے ساتھ بھی نہیں بن پا رہا ہوتا. ایکسٹرنل اتنا اسٹیمولنٹ ہو جاتا ہے, وہ اسکرین سے, گیم سے, کوئی بھی مواد دیکھ رہا ہے, کانٹینٹ کسی طرح کا بھی ہو, اس کی جو فریکوینسی ہے, اس کا جو ٹائم ہے, اور اس میں وہ آؤٹ پٹ کیا لے رہا ہے. انسانی جو بچوں پہ زیادہ امپیکٹ اس لیے بھی پڑتا ہے کہ اس کو صرف آؤٹ پٹ میں ہائی لیول پہ چاہیے ہوتا ہے پلیئر. انسانی نفسیات کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگو, سپر ایگو, اور پلیئر کے لیول پہ. یہاں بچہ صرف اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ بے شک اسے کنٹرول کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایک دفعہ کنٹرول کرتے ہیں, ہفتے میں پھر چھوڑ دیتے ہیں. 4 دن کنٹرول کیا, ہفتے میں پھر چھوڑ دیا, وہ کنسسٹنسی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو امپیکٹ میں اس کے اندر جذباتیت کے ایلیمنٹ پہ خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اپنے پورے برین سٹرکچر کے اندر چینجز ایسی آتی ہیں جو اسے, جیسے ہم کہتے ہیں اب کا معاشرہ جو ہے ایپیتھی پہ جا رہا ہے. ہمدردی کا ایلیمنٹ ہمارے بچوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا, وہ حساسیت کا لیول بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یار ہم تو اتنے زیادہ پیروکار تھے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے. تو اب وہ اتنی اسٹیمولیشن ایکسٹرنل ریسیو کر رہا ہے, وہ کس سے ریسیو کر رہا ہے, کس کانٹینٹ سے کر رہا ہے, کس ایپ سے کر رہا ہے, اس پہ بھی بعض میرے پاس فیملیز آتی ہیں نا, اور فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یہ فلاں ایپ یوز کر رہا ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے. بینگ ان پیرنٹ, وائی ڈونٹ یو نو. کیا آپ نے ایمپیتھی کی بات کی جسے قرآن میں ایثار کہتے ہیں, وہی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ میرے پاس پین ایک ہے, میری ضرورت ہے, میں پریفر کرتا ہوں اور آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن اب اس کی جگہ سیلف سینٹرڈنس نے لے لی ہے. میں اسی پہ جاتا ہوں. فہد ملک صاحب, آپ کا ایکسپیرینس بڑا وسیع ہے, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ کو بھی ایسے پروگرامز بنا کے دیے ہیں پازیٹیو یوتھ کی انگیجمنٹ کے حوالے سے. یہ سائبر بلنگ صرف قانون کے ذریعے ختم ہوگی, یا جو سوشل میڈیا پہ کرائم ہو رہے ہیں, فشنگ ہے اور ایک دوسرے کو اسالٹ کرنا, یا اس کے لیے کوئی اور سمجھتے ہیں آپ میکانزم یا ایسی ایپس متعارف کروانی پڑیں گی؟ سر دیکھیں, 2 طرح کے طریقے ہیں کسی بھی جرم کو ختم کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کا پراپر لا ہو, تھرو لیجسلیشن آپ اس کو کیٹر کریں. دوسرا ہے آپ کی سوسائٹل ویلیوز, کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں اگر سوشل میڈیا کا کنزیومر ہوں تو میں نے اس اسپیس کو اپنے باقی یوزرز کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہے, اور میں نے کسی کو بلی نہیں کرنا, میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی. انفارچونیٹلی پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے FIA جو سائبر بلنگ پہ کام کرتا ہے. اس کی بھی کیپیسٹی کافی لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ کیوں ہے کہ مجھے فار انسٹنس آپ اچھے نہیں لگتے, میں ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بناؤں گا اور میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دوں گا. اب ٹویٹر یہ کہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ فری اسپیچ میں فال کرتا ہے اور وہ پروپیگنڈا نہیں ہے. آپ FIA کے پاس جائیں گے, FIA ٹویٹر کو لکھے گا کہ ہمیں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دے دیں. وہ ڈیٹیل اگر ٹویٹر کہتا ہے کہ یہ فری اسپیچ میں فال کرتی ہے تو وہ نہیں دی جائے گی. سو اب میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اس کا پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کو پتہ ہے. انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ بہت سارے رشتے بنتے ٹوٹتے ہیں, بہت ساری چیزیں بنتی بگڑتی ہیں. جب 2 لوگ ایک کسی بھی رشتے سے, ایون ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ڈیورسز کے بعد اپنی بیگمات کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کیے ہیں, اور وہ چل رہی ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بن بھی جائے جو سائبر بلنگ کو روک سکے, پیکا ایکٹ آیا, ابھی دوبارہ ترمیم ہوگی, بہت سارے مطلب اس ملک میں قانون بنتے ٹوٹتے رہے ہیں. جو میجر گراس روٹ لیول پہ چینج ہونے کی ضرورت ہے وہ ویلیوز کا ہے. وہ ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جب معاشرے میں جاؤ گے تو اس معاشرے کی عورت تم سے محفوظ رہے, یا اگر تم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہو, یا اگر تم سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہو, تو تم نے کسی کو گالی نہیں دینی. اگر اس معاشرے کی عورتوں کو اس معاشرے کے مردوں سے سیفٹی مل جائے تو وہ چاہے سوشل میڈیا ہے یا وہ چاہے آن گراؤنڈ ہے, مجھے لگتا ہے کہ آدھے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ویسے مردوں کو بھی ہے, آپ نے مردوں کو بھی ہے, مرد بھی بلی ہوتے ہیں, مرد بھی ڈاکٹر صاحب بلی ہوتے ہیں, اور مردوں کو زیادہ گالیاں پڑتی ہیں, اور مرد پہ سب سے زیادہ پریشر یہ ہے کہ تم مرد ہو, تم رو نہیں سکتے. بیسس پہ اگر آ جاتے ہیں نا, مرد اور عورت کی جنگ سے پہلے ہمارا جو سفر ہے نا ایک انسانیت کا, ہم اس سے بہت پیچھے ہو گئے. ہم انسان کو انسان سمجھنے کی جو سٹیج ہے نا اس کے لیول پہ ہم سمجھ نہیں رہے, شاید اسی لیے اتنا تضاد بھی آ رہا ہے. میں نے سوری انٹروین کیا, لیکن میری تو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ انسانی لیول پہ پہلے جو جائے. ملک صاحب نے بات کی نا, فہد صاحب نے, ایک چیز میں فہد بھائی آپ کا اس پہ انپٹ چاہوں گا. جو آپ نے کہا نا کہ ایکس وائف تھی, ڈائیورس ہو گئی, پھر اس کی پرائیویسی سوشل میڈیا, اس پہ قرآن اور حدیث بالکل کلیئر ہے. ایون حق مہر آپ نے جو دے دیا, جو سامان وہ واپس مت لو ایک, اور اس کی پرائیویسی جو ہے وہ شیئر نہ, بریچ نہ ہو. یہ قرآن میں بھی, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمیں جو قرآنک ایجوکیشن, احادیث کی سنت و سیرت وہ لیک کر رہی ہے. تو یہ AI بھی ہے, تو کوئی ایسے سافٹ ویئر یا
جو ویب سائٹس ہیں جن تک اپروچ کرتی ہے یوتھ، وہاں یہ بھی کانٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے؟ سر بالکل، اور وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اگر ہم آن گراؤنڈ بھی نا یونیورسٹیوں میں ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا دیں، اور بہت سارے اگر گورنمنٹ لیول پہ آپ جیسے اسٹیک ہولڈرز جن کی انگریس بھی ہے، اگر ہم کوئی ایک ایسا فورم انٹروڈیوس کرا دیں جہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم ہو اور دین سے دوری میجر کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ کا دین کیا ہے، مطلب بیسکس اگر آپ کچھ چیزیں سائڈ پہ کریں تو آپ کا دین آپ کو کہہ رہے ہیں لوگوں سے اخلاق بہتر رکھو، بی کائنڈ ٹو یور پیپل، آس پاس کے لوگوں کی آپ عزت کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. نماز روزہ وہ ایک سیپریٹ کانٹیکسٹ ہے، آپ باقی کا آپ کا سارا دین ویلیوز پہ ہے. سو وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں ہمارے یوتھ میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے انہی ویلیوز پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو فہد ملک صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ کانٹینٹ قرآن و سنت ہمارے لیے سپریم لا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں معاونت فراہم کرتا ہے، جہاں پرائیویسی کے حوالے سے، ایپ کو چھپانے کے حوالے سے، اور بہت ساری ایتھیکل سٹینڈرڈ قرآن اور حدیث نے، سنت نے سیٹ کیے ہیں. تو ان کو نوجوانوں تک کیسے پہنچایا جائے تاکہ کم از کم ایک سائٹ تو سیف ہو؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں، ان سب کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے. لیکن اس بات کے سروے لوگوں نے کیے ہیں، مجھے بھی ذاتی طور پر اتفاق ہوا ہے کہ 2,000 کے مجمع میں نے جب پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ اور مفہوم سے پڑھا ہے، تو کئی دفعہ تو پورے مجمع میں سے ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا ہوتا. تو یہ ایک دنیا کی واحد اور دنیا کی ایک یونیک کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے اتنے زیادہ ہیں لیکن اس کے سمجھنے والے بالکل کم ہیں. اور ایک زبان جس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کو پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی ثواب کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے سلسلے میں ایک زمانے میں یہ پڑھنا بہت مشکل تھا. آج کل تو آپ دیکھیے فہم قرآن کے کورسز بہت ہی مفت اویلیبل ہیں، یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، فیس بک پر اویلیبل ہیں. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں جس کا نام کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، فلاحی ادارہ ہے. میں ایک اور ادارے کو نام جانتا ہوں جس کا نام فری قرآن ایجوکیشن ہے، جی. اور یہاں یہ آفر کرتے ہیں قرآن کے فری کورسز. ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں، لیکن جو میری عمر کے ایڈلٹ ہیں ان میں سے کتنے لوگ قرآن کو عربی زبان سے سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات تو بہت پہلے حکومتی لیول پر بھی، اداروں کے لیول پر بھی، اور تمام جو تعلیمی اداروں کے لیول پر اور خاندان کے لیول پر ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم ہم آدھا پونا گھنٹہ اپنے گھر میں ایسا نکالیں جس میں ہم قرآن کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہوں. اور میرا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کچھ تھوڑا سا عاجزانہ، اور میں نے اسے بہت سی کیس سٹوریز بھی ہیں کہ جس گھر میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک پورا مزاج بن جاتا ہے، ایسے گھروں میں میریکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو اس کو قرآن دیتے تھے. جس کے پاس بھی، جیسے اب نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تو حضرت جعفر کو یہ کہا کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے گا. تو قرآن کے اندر خود اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن یہ کہ سم ہاؤ ہم نے اس طاقت کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. تو آپ کی بات سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم آج سے یہ نیت کر لیں کہ کم از کم میں خود قرآن کو مفہوم سے سمجھنے کی کوشش کروں گا. اب رمضان شریف آئے گا، تراویح ہو رہی ہوگی، اب وہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ پیچھے موجود ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ سمجھنا، اور میں اور آپ کی، یعنی میری تو پنجابی زبان، مادری زبان پنجابی ہے، اور میں آسٹریلیا میں پڑھاتا رہا ہوں، تو میں نے اتنی انگریزی تو سیکھ لی تھی کہ میں انگریزوں کو پڑھا سکتا تھا. تو میرے لیے عربی سیکھنا کیوں مشکل ہوگا؟ تو ہم سب کے لیے عربی سیکھنا کیوں مشکل ہوگا؟ تو اس لیے آپ کی بات تو بہت ہی یہ زبردست ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں تو ہمارا ویلیو سسٹم جس کا فہد نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ وہی کے ذریعے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک ویلیو سسٹم آتا ہے، اصل میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا اور ریچولزم کی بات نہیں ہے. دین ایک پورا کا پورا مزاج اور ایک ماحول ہے، پورا انوائرمنٹ ہے. تو وہ انوائرمنٹ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا. بالکل تو یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ کوشچن آپ سے اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، فریٹرنیٹی کلب خواتین کا. ریٹنگ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، اور نیم برہانہ یا برہانہ کہہ لیں، اس کے لیے مہذب لفظ یہی ہے.
تو اس پہ ویوز ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، اگر میرے پاس بھی سیل فون ہے تو اس میں نے قرآن مجید کی ایپ اگر رکھی ہے، تو اس پہ بھی اسلامک ایڈس بکس وہی ہیں، چلتے تو ہیں. ایڈز وہی چلتے ہیں. انفارچونیٹ ہے. تو یہ ریٹنگ کے چکر میں کمائی، اپنے جسم کو برہنہ کر کے کمانا بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور اس کے لائکس شیئرنگ جو مل رہی ہیں، تو اس کو کوئی قانونی طور پہ یا نفسیاتی یہ کوئی مسئلہ ہے خواتین کا؟ بھینس کا دودھ لے رہی ہیں تو اس وقت کی بھی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے. سر یہ جو ایکو سسٹم ہوتا ہے نا، جو چل رہا ہوتا ہے، جو رواج ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جو ڈیزائر ہوتی ہے میٹیٹ کرنے کی، کاپی کرنے کی. اب پوری دنیا میں ایک جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے ٹاپ کے انفلوئنسر پائے جا رہے ہوں، چاہے آپ کا کانٹینٹ کیسا بھی ہے، میل ہے فیمیل ہے. اس کے اور طریقے بھی ہیں. یس، لیکن جو طریقہ آسان ہے جس پہ آپ کو، میں کیونکہ میرا کام زیادہ تر جنسی تعلقات کے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، کپلز کو کے ریلیٹڈ ہے، تو ہم کوئی بھی ایسا ورڈ یا کوئی ایسی پروموشنل ویڈیو کرتے ہیں نا، تو ہمارا سب سے زیادہ اٹیک اس پہ آتا ہے. اٹیک سے مراد فلو جس پہ آتا ہے وہ اس پہ آتا ہے جہاں پہ ہم نے کھل کے بات کی ہوتی ہے، لفظوں کا ایسا استعمال کیا ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، یعنی جو ہوائی نظام چلتا ہے نا نفسیات کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کا انسٹنٹ رسپانس ملے. اب یہ جو خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں، کون ان کو لائک کرنے والا ہے؟ 97% ان کو فالو کرتا ہے میل. ایگزامپل کے تو جنرل آبزرویشن ہے، تحقیق بیس میں نہیں کہہ رہی، جنرل آبزرویشن ہے. اب فرض کیا یہ سارا کا سارا، تو اس لیول پہ کانٹینٹ کس طرح سے کریٹ، آپ اجازت کتنی دے رہے ہیں، اس میں بھی کون ذمہ دار ہوگا؟ والد ہے. جیسے خاتون ایک اپنا سوشل میڈیا کا کوئی پیج چلاتی ہے یا کچھ کام کر رہی ہے، اب وہ کمرے میں کتنی دیر تک ہے؟ میں اسی چیز کو لے کے، فاض ملک صاحب، ایجوکیشن فار ڈسپلے، جو ایجوکیشن جو کریکولم ڈگری بانٹی جا رہی ہے، جو اس کا ایک مت تھا، کریکٹر بلڈنگ، سیلف ڈیولپمنٹ اور نیشن بلڈنگ تھا، وہ ختم ہو گیا. آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا انسٹا پہ، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے. ایک بندہ ہے لگژری گاڑی سے 80 لاکھ کی، 1 کروڑ کی اتر رہا ہے، 1-2 گارڈز ہیں، واہ واہ ہے. جیسے موٹیویشنل بڑے بڑے سپیکرز ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا دھندا ہے، لیکن لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی شارٹ کٹ. اب جو لڑکا یونیورسٹی جائے گا وہ کہے گا میں فیس بھی دوں، 3 سال ڈگری کا انتظار بھی کروں، یہ میٹرک پاس ہے، راتوں رات ارب پتی بن گئے. اس کانسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. سر انٹرنیٹ پہ نا ہر چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس صرف ان چیزوں کی ہے جو آپ کو ڈوپامین رش دیتی ہیں، جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کی غمزدہ تصویر کو بائی نہیں کرے گا، لیکن آپ اگر خوش ہیں، چاہے آپ پیچھے سے چاہے کتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے، لیکن لوگ آپ سے ریلیٹ تب کر پائیں گے جب آپ ان کو اچھی پکچر دکھائیں گے. نو بڈی پوسٹس اے بیڈ پکچر آف دیئر لائف آن دیئر سوشل میڈیا. سب اچھا ورژن دکھاتے ہیں. مجھے وہ فراز صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آ گئے، ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. سو سوشل میڈیا آپ کو ایک ایسی زندگی کی پرسیپشن دکھا رہا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی ریالٹی میں. آپ دنیا میں کوئی بھی کام، مطلب آپ اگر آج ایک پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے اسٹرگل ہے. میڈم اگر لوگوں کو کنسلٹ کر رہی ہیں بہت ساری چیزوں پہ تو ان کے پیچھے بہت سارا کام ہے. سر ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹرگل ہے. جو جین زی ابھی جو جنریشن گرو اپ ہو رہی ہے، جو بڑے ہی اس طرح ہوئے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کے ہاتھ میں فون دے دیے تھے بچپن میں ہی، اور 2000 کے بعد سے پیدا ہونے والے بچے سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں گرو اپ ہو رہے ہیں. سو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ گلٹری پکچر جو لوگوں کی زندگیوں کی ان کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے یہ اصل ہے، حالانکہ نہیں ہے. ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے ڈالوں سے، V8 سے اترتے ہوئے لوگ جن کی اپنی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب تھی کہ وہ رات کو سو نہیں سکتے. سو ہر بندہ اپنی زندگی کی ایک بہت پرفیکٹ پکچر دکھاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہم پھر اس کے بعد ایک کمپیریزن میں جاتے ہیں. انجسٹ کمپیریزن کیا ہے کہ میں آج اٹھا، میں نے دیکھا کہ عمر عباسی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں اور میں آپ کی عمر کا ہی بندہ ہوں، اور میں اپنے گھر میں ڈپریشن میں بیٹھا ہوں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی زندگی بہت پرفیکٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا. سو میرا آپ کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے، لیکن مجھے سوشل میڈیا نے اسے ایک انجسٹ کمپیریزن میں ڈال دیے، جس میں خدا سے شکوہ کر رہا ہوں کہ اگر ہر بندہ اپنے کھانے کی آج کل سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ناٹ ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو لگژریز. سو ایک بندہ جو خود ڈپریشن میں ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ انسٹاگرام پہ دیکھتا ہے کہ میڈم صوبیہ آج بیٹھ کے روبیز پہ بیٹھ کے اسٹیک کھا رہی تھی. سو وہ اس نے اپنے آپ کو ایک
اس کا خدا سے یہی شکوہ ہوگا کہ میری کیا کمی تھی یا مجھے کیوں نہیں ملا. اچھا اس پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، قطع کلامی معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بڑھ کے تم سے دیا ہے اس پہ نگاہ نہ رکھو، جو تم سے کم ہے اس پہ رکھو. بالکل. یہ سورس آف انسپریشن ہے. اور شیخ سعدی کو ایک دفعہ آپ نے گلہ کیا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو اللہ سے گلہ کیا، محبت تھی صوفیاء کی. تو مسجد میں گئے، بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے، سجدے میں ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے پیشانی سلامت رکھی کہ جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکا سکوں. غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. تو ایک میتھڈ یہ بھی ہے، تو میرے خیال میں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا آپ کو آپ سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیریزن میں ڈالتا ہے. اور اگین پھر بات وہیں آپ کی ویلیوز پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے ہر اس حال میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. اور ایونچولی کیونکہ یہ نیچر کا بھی قانون ہے کہ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں جن چیزوں کا، خدا کی ذات ان کو اتنا ہی ملٹیپلائی کرتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. انٹرسٹنگ ڈسکشن ڈیپ انسائٹ کے ساتھ، اور ہماری آنر ہے کہ اتنے بڑے ایکسپرٹ ہر فیلڈ کے وہ اپنا انپٹ نوجوانوں کے لیے دے رہے ہیں. اس ملک میں کیسے بہتری آ سکتی ہے، سوشل میڈیا کو ہم کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، کم از کم جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کے ذریعے تو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بات جو ہو رہی ہے نا کہ ویڈیوز وائرل ہونا اور اپنی فیملی لائف اور وی لاگنگ، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان اس سے فرسٹریٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اگر یہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ سورس آف انسپریشن کے طور پہ بھی ہم لے سکتے ہیں. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے ان حالات میں کہ ان کا ضابطۂ اخلاق یا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ فہد نے اپنی گفتگو میں بہت دفعہ ویلیوز کا ذکر کیا، تو میں اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے ہمیں ایک تربیت ملتی ہے کہ ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. ویلیوز اسی کو کہتے ہیں، اردو میں جی جی اقدار کہتے ہیں، کہ کس چیز کی قدر زیادہ ہے. بدقسمتی سے جب ہم اپنے گھروں کی ڈسکشنز میں اور معاشرے کی ساری ڈسکشن میں پیسے کو پہلی قدر کے طور پر یا پہلی ویلیو کے طور پر انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو کون سا ایسا شخص ہوگا جو پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اگر آپ یہ معاشرے میں بات پھیلا دیں کہ جو سچا ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو ہر شخص سچا بننے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا پیغام تو اصل میں گھر میں والدین کے لیے ہے کہ مہربانی کر کے، جیسے وہ ابھی خدیجہ نے بھی کہا تھا، کہ ہم نظر رکھیں اس بات پر کہ ہمارے بچوں کا ویلیو سسٹم کیا ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے گھروں کے تذکرے چینج ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم گھروں میں ایسے تذکرے کریں گے جن سے پیسہ سیلیبریٹ ہوگا، تو ہمارے بچوں کا ویلیو سسٹم پیسے کا بنے گا. کوئی بھی پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. اللہ کرے سارے لوگ بلینر ہوں، مگر پیسے کو کسی پرپز کو حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر کمائیں. یہ پرپز نہیں ہے، یہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہے. صرف اتنی سی بات اگر ہم اپنے والدین کو سمجھا دیں تو پھر ہم اپنے بچوں کے اندر اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پیسے کو ایک اہم چیز کے طور پر تو سمجھایا جائے گا، فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کو ایکوائر کرنے کے لیے، لیکن پیسہ پہلی قدر کے طور پر نہیں ہوگا. جب پہلی قدر ان چیزوں کی ہوگی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، تو چیزیں خود بخود اپنی ترتیب میں آ جائیں گی. تو یہ میرا خیال ہے. اور اگر آپ عمر صاحب مجھے اجازت دیں تو جی جی مجھے بالکل. تھوڑا سی کمٹمنٹ ہے، میں جی جی آپٹ آؤٹ کروں گا. سب جی السلام علیکم. جی 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 ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے قدروں کی طرف اشارہ کیا، چونکہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ ابھی تک کی جو تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا پہ جو ریلیشن شپ ایک بلڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے دیکھا تو دوسرے کو پکچر شیئر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک جج صاحبہ تھیں، ان کے پاس میں ایک دفعہ گیا، انہوں نے کہا کہ ڈائیورس ریشو جو لو میرج کی ہے تھرو سوشل میڈیا کمیونیکیشن وہ 70% ہے، جو ارینج ہے وہ 10% ہے. تو اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریں لوگوں کو کہ کیا ہے یہ. ہاں دیکھیں، سب سے زیادہ نا دنیا میں سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن جو پیرنٹنگ کا اور میرج کا وہ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس نہیں ہیں. پہلی چیز تو ہم اس سے بالکل آشنا ہیں. یہ سارا ایک بہت زیادہ سائنس بیسڈ اپروچز بھی ہوتی ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ہو. اب رش میں گئے، آپ ایموشن میں گئے. 4 فیزز ہوتی ہیں کسی بھی شادی میں. آپ اٹریکشن کی طرف گئے، آپ نے ریالٹی کو لی، ایکسیپٹنس پہ گئے اور میچورٹی لیول آیا. لیکن زیادہ تر میاں بیوی جب ریالٹی اور ایکسیپٹنس کی فیز میں جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے لگتے ہیں. اسکرین اور ہے، حقیقت اور یس. ہے. تو اس لیول پہ اسی لیے یہ جو ریشو بھی نظر آ رہی ہے نا، اب جا کے ایون میرے پاس اپنے جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ریشو ہوتی ہے کہ وہ پہلے 5 سال کے اندر ان کا بند ٹوٹ جاتا ہے.
مطلب 1 سال کے اندر اندر ہی یہ ٹرن ایسا آف تو ہو نہیں جاتا ہے. سبز باغ. مجھے ایک دوست نے دیکھیے کہا کہ ایکسپیکٹیشن آف ریالٹیز جو دونوں ہے نا نہیں، شادی نہیں، کے جو اندر. عدالت کے اندر لڑکی سے پوچھا کیا وجہ تھی تو اس نے کہا کہ پہلے کہتا تھا تارے توڑ لاؤں گا، اب آلو پیاز بھی نہیں لا سکتا. یس ایسا ہی ہے نا. حقیقت ہے. آپ باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ خواب دکھا دیتے ہیں، لیکن جب ریالٹی میں میاں بیوی ابھی جو ہم کیس بھی دیکھ کے آئے ہیں، میں آپ کو جو بتا رہی تھی، اس میں سب سے زیادہ دونوں کنفلکٹ ہی بن رہا ہے، اور کنفلکٹ پہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور پورے معاشرے کی بنیادی رشتے کی علامت ہی یہی ہے کہ آپ سیکریفائسز، کمپرومائزز، انڈرسٹینڈنگ اور سنبھل کے چلو. سنبھل کے چلنے والی تو سٹیج سکھا ہی نہیں رہا. اماں ابا کہہ رہی ہیں بس ہم ہیں نا پیچھے، تم آ جاؤ، کوئی کچھ ہاتھ بھی اٹھا کے تو دیکھے یا کچھ کر کے بھی تو دیکھے. اب وہ سوشل میڈیا پہ جو ڈرامہ جو چیزیں وی Yes, لاگ دیکھ کے yes, اسی yes. طرف جا رہے ہیں. فہد ملک صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور فنامنا بھی ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم تو ہے جس کی طرف آرمی چیف نے بھی اشارہ کیا، انسٹیٹیوشنز کے خلاف، ایون شخصیات کے. یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، میں نام نہیں لیتا کہ ہماری بڑی پولیٹیشنز خواتین اگر وہ کسی کے خیر مقدم کر رہی ہیں، نہ مصافحہ کیا نہ معانقہ کیا، ڈیپ فیک میں ویڈیو بن گئی مصافحے معانقے کی بھی، تو پرائیویسی میں تو اتنا سخت کام ہے. آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کو نہیں چھوڑتے، خاتون اگر کسی عہدے پہ اس کو نہیں چھوڑتے. پھر ایون ڈارک ویب والی سائڈ، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. بہت سارے دوستوں نے یہ کہا بیونڈ ڈارک ویب ہوتا جا رہا ہے. لوگ خرید کے جس طریقے سے ان کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں، ڈیپ فیکس میں ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پہ آپ کی پریزنس ہے، آپ ایک اینکر ہیں، آپ ٹی وی شو کرتے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ پہ مواد پڑا ہوا ہے. ہر وہ بندہ جس کی تصویر یا آڈیو انٹرنیٹ پہ ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی بھی فارم میں مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے بلاک چین. اگر جتنے بھی ڈیپ فیکس کی سروسز ہیں یا جو اے آئی بیسڈ امیج جنریشن ٹیکنیکس ہیں، ان کو اگر ہم بلاک چین پہ شفٹ کریں تو اس کو کافی حد تک، پوری دنیا میں بھی لیجسلیشن پہ بات ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی کوئی ریگولیشنز نہیں بنی. لیکن مجھے یہ حل یہ نظر آتا ہے کہ بلاک چین پہ اگر وہ شفٹ ہو جائیں تو پھر اس کو روکنے کی کافی کوشش کی جا سکتی ہے. جو دوسرا ہے، انٹرنیٹ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک وہ انٹرنیٹ ہے جس کو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، ایک وہ انٹرنیٹ ہے جس کا ایکسیس لوگوں تک بند ہے اور اس کو وی پی اینس کے تھرو متعدد ویب سائٹس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. تیسرا ہے ڈارک ویب. ڈارک ویب عام بندہ نہیں ایکسیس کر سکتا، اس کے لیے براؤزر الگ چاہیے، اس کے لیے پروٹوکولز الگ چاہیے. لیکن اس ڈارک ویب پہ آپ انسانوں کی بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. آپ اس ڈارک ویب پہ ویپنز کی بائنگ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، آپ ڈرگز لے سکتے ہیں، آپ ایسا کانٹینٹ، مطلب لوگوں کا پرائیویٹ کانٹینٹ اس پہ بیچا جاتا ہے پیسے لے کے، اور اس کو ٹریس کرنے کا کوئی ڈارک طریقہ ویب نہیں میں ہوتا. نہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور جو ہر کسی کی ایکسیس میں جو نہیں ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہے، اور سب سے زیادہ مطلب خرابی کے علاوہ اس میں میجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ٹریسیبل نہیں ہے، آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے. سو وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس انٹرنیٹ سے 90% زیادہ ہو رہا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایون پاکستان میں بھی لوگ ایکسیس کرتے ہیں، اور کیونکہ ٹرانزیکشنز بھی وایا ایسے چینلز کے تھرو ہوتی ہیں جن کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا. سو اوور آل اس معاشرے کا المیہ یہ ہے. اور اگر ہم سوشل میڈیا کی بھی بات کریں، آپ جس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں اس کانٹینٹ کو لائک بھی کرتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو شیئر کرتے ہیں، تو الگوریدم آپ کو وہ کانٹینٹ دکھانے لگ جائے گا. آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں، جس کانٹینٹ کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہیں، الگوریدم آپ کو وہ کانٹینٹ دکھاتا ہے. اچھا ڈیپ سی اسی سے ریلیٹڈ جو چائنا نے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے جی کل کا ہے انوویشن نہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ سر اس کا امپیکٹ باقی کی دنیا پہ ہوگا. چائنا نے مطلب نیویڈیا نے اپنے شیئرز بھی لاس کیے، کیونکہ چائنا کا جو ڈیپ سیک ہے وہ نیویڈیا کی پرانی چپس پہ چل رہا ہے، اور انہوں نے چیٹ جی پی ٹی، گوگل کا جیمنائی، مائکروسافٹ کا کو پائلٹ، ان سب کی ٹکر میں ایک ٹول بنا دیا ہے. سو اور اس کو رکھا فری ہے. یعنی اوور آل اس وقت دنیا میں جتنے بھی اے آئی بیسڈ ماڈلز ہیں وہ ڈیٹا پہ ٹرین ہوتے ہیں، اس ڈیٹا پہ جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگلی ورلڈ وار 3 ہونی ہی ڈیٹا پہ ہے. مطلب یہ سائبر ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں، سائبر ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں. اور اس میں لڑائی ہی ڈیٹا کی ہوگی، جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہے وہ بادشاہ کہلائے گا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ اگر یہ لڑائی ہو جاتی ہے؟ سر ہم بہت آخر میں ہوں گے، سب سے اسپیکٹیٹرز میں ہوں گے. بالکل سب سے اوپر امریکہ ہوگا، کیونکہ آپ کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کا ایکسیس یو ایس کے پاس ہے. دوسرے نمبر پہ چائنا یا رشیا میں سے کوئی ایک آدھا ملک ہوگا. اب چائنا نے وہ سافٹ ویئر نکال دیا ہے اور اس کو رکھا فری ہے، پوری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے.
US बेस्ड जितने भी डेटा के प्लेटफॉर्म्स थे AI बेस्ड, उन सब की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होगी और मतलब तारीख का सबसे बड़ा लॉस अभी NVIDIA को हुआ है और कितने बिलियन डॉलर्स का उन्होंने अपना शेयर लॉस किया। सो चाइना इस रेस में अब थोड़ा सा आगे आ रहा है। US ने टिकटॉक बंद किया क्योंकि वो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन थी और US ने टिकटॉक बंद किया क्योंकि वो चाइनीज़ एप्लीकेशन थी और अमेरिका चाइना को ने भी अब $1 उसके ट्रिलियन का नुकसान हुआ। इसी पॉइंट को ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि कानूनी तौर पे जो ऐसे केसेस साइबर क्राइम के हवाले से अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए ख़वातीन बच्चे आते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कोई आना चाहे तो? आप फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं या? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं माहिर नफ्सियात हूँ ना बेसिकली। हमारे जैसे पुलिस स्टेशंस के साथ या कोई भी विंग बना हुआ है जहाँ पे वुमेन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ पे अगर मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग चाहिए होती है, कंसल्टेशन चाहिए होती है, तो हम उनको साथ ऑन बोर्ड लेते हैं। बाकी जितने ज़्यादा इस्लामाबाद के जितने भी यहाँ पे आप समझे विंग बने हुए, वुमेन सेफ्टी विंग्स में, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, तो उसके साथ जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हो। ऑनलाइन भी आपके पास उसकी एक्सेस होती है और इन पर्सन भी होती है। दोनों तरह से आप सबमिट करा के अपने केस को रिपोर्ट करते हो। हमें एक्चुअली ना अपने राइट यूज़ करने आ रहे होते हैं और जो हम अपने लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया खतीब, फ़हद मलिक साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल। क्रक्स आज की गुफ्तगू का ये कि माशरे के अंदर पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं किसी भी चीज़ के, उसका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं। सेल फ़ोन आपके पास है, उसके ऊपर अगर आप कुरान की एप्लीकेशन, बहुत सारी इस्लामिक नॉलेज वो देखना चाहें या कोई और, ये वालिदैन की क्रक्स जो है बेसिक, जो फ़हद मलिक साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने बात की, जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ घर से, चूँकि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। अनफॉर्चुनेटली घरों में देखें तो अब वालिदैन ने भी अपने हैंड फ्री लगाए होते हैं, बच्चों ने भी। एक घर में रहते हुए एक दूसरे से अजनबी होते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स किसी से पानी या खाना मांगते हैं तो वो शायद खुद उन्हें लेना पड़ता है, वो आवाज़ उन तक नहीं जाती। हमें अपने रवैयों पे भी गौर करना होगा। और आखिर में मेरी ये तजवीज़ है ज़ाती हुकूमत से, रियासत से, हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर जो है लेडी पुलिस या स्पेशलिस्ट जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं या इंस्पेक्टर्स हैं, उनको वहाँ पे रखा जाए, जो नौजवानों की जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मॉनिटर भी करें। कौन आइसोलेशन में बैठता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो ये इकदाम भी हमें करने होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। बेशक एक छोटी सी चेक पोस्ट वहाँ पे कायम कर दी जाए जो मॉनिटर करे, जो ख़वातीन की सेफ्टी हो, ख़वातीन ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हों। तो इस तरह के इकदाम के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में भी आगे बढ़ना होगा। जैसे फ़ाज़ साहब ने कहा, चाइना, अमेरिका इस दौड़ में बहुत आगे हैं। लगता है हम टिकटॉक तक ही, अभी तो यही लग रहा है, उसी तक महदूद रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मोरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।